اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی آج کی اس بابرکت رات میں پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے ذکر ولادت مقدسہ کے حوالے سے منعقد ہونے والی آج کی اس بابرکت محفل میلاد شریف میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ آج کی یہ بابرکت محفل میلاد شریف منعقد فرمائی گئی ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے ذکر محبوب کریم علیہ السلام کے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا، میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ محبوب کریم علیہ السلام کا صرف چند ہی واسطوں کے بعد آپ کے پیارے ابا جان اور آپ کی پیاری امی جان کا سلسلہ نسب مبارک جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے۔ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں، اولاد ابراہیم علیہ السلام میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی نورانی ذات بابرکات ہے۔ بیٹے ای کو بالکل ہی ختم کر دیں، ہر لفظ کی نہ سمجھ آئے، مہربانی۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات، آپ کے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب، ان کے ابا جان حضور سیدنا ہاشم، ان کے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف، ان کے ابا جان حضور سیدنا قصی، اور سیدنا قصی کے ابا جان جو ہیں تو وہ سیدنا کلاب ہیں، سیدنا کلاب بن مرہ بن کعب۔ تو مرہ بن کعب کے صاحبزادے جو کلاب ہیں، اس سلسلے میں مرکزی ہستی ہیں۔ حضرت کلاب بن مرہ بن کعب کے ایک بیٹے حضرت قصی میں سے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے ابا جان ہیں، اور انہی کلاب بن مرہ بن کعب کے دوسرے بیٹے زہرہ بن کلاب میں سے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری امی جان ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی امی جان ہے حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی، اور سیدہ آمنہ کے ابا جان ہے محبوب علیہ السلام کے سگے نانا جان حضرت وہب، اور حضرت وہب کے جو والد ہیں وہ حضرت عبد مناف ہیں، اور حضرت عبد مناف کے والد حضرت زہرہ ہیں، اور حضرت زہرہ کے والد وہی کلاب بن مرہ بن کعب۔ تو حضرت کلاب کے اوپر جا کر آقا کریم علیہ السلام کے ابا جان اور محبوب کریم علیہ السلام کی امی جان کا سلسلہ نسب مبارک ایک ہو جاتا ہے۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام، اولاد اسماعیل علیہ السلام میں آقا کریم علیہ السلام آپ بنو ہاشم میں سے ہیں، اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں ہی محبوب علیہ السلام کی پیاری امی جان بنو زہرہ کے قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ زہریہ کرشیہ کہلاتی ہے۔ تو الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے متعلق جتنی بھی آپ دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری کی جو سیرت طیبہ کی کتابیں ہیں، ان سب کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کانت من اوساط النساء، اس دور میں جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کا جو زمانہ ہے، اور وہ زمانہ آج سے ٹھیک 1499 سال پہلے کا ہے، کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ربیع الاول شریف کی 26 کی رات شروع ہو گئی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی ہجرت مقدسہ کو اب تک 1446 سال ہو چکے ہیں، کیونکہ 1446 سن ہجری اب جا رہا ہے، اور سن ہجری کا آغاز حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مقدس میں آپ نے اپنی خلافت کے دوسرے سال سن 15 ہجری میں اہل علم اور اہل دانش کا مشاورتی اجلاس طلب فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی اپنی تقویم ہونی چاہیے اور اپنا ہی ان کا کیلنڈر ہونا چاہیے، اور یہ جتنے بھی آگے معاملات چلائیں اپنے ہی طریقہ کار پر چلائیں، اور ہمیں غیروں کا محتاج اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر اس میں مختلف مشورے جو ہے وہ دیے گئے،
آپ البدایہ والنہایہ میں پڑھیں، تاریخ الطبری میں پڑھیں، الکامل فی التاریخ میں پڑھیں، انصاب الاشراف میں پڑھیں، تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہوتا تھا کہ سب سے آخری مشورہ آپ حضرت سیدنا مولائے مرتضیٰ شیر خدا امام الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے لیا کرتے تھے. اور مدینہ طیبہ کے قاضی القضات چیف جسٹس جو ہیں تو وہ سیدنا مولائے مرتضیٰ کی ہی ذات ببرکات. اور سیدنا عمر جو ہے وہ جتنے بھی سفر آپ چاہے حج کے سفر پر تو اس میں تو سیدنا مولا کائنات اکثر ساتھ ہوتے تھے، لیکن جتنے بھی حج کے بھی چند ایک سفر اس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ آپ فتح بیت المقدس کے لیے آخری بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے تشریف لے گئے، یا جو بھی سفر ہیں تو ان میں ہمیشہ آپ اپنا نائب جو ہے پیچھے سیدنا مولا مرتضیٰ کو ہی مقرر فرماتے تھے. اور حضرت عمر کا فرمان ہے اللہم لا حیات بعد علی، اللہ پاک مجھ عمر کو دنیا میں اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے پیارے علی پاک میرے ساتھ موجود ہے. لا حیات بعد علی، میری زندگی میں میرے پیارے مولا مرتضیٰ کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ کی شہادت یا آپ کا طبعی طور پر وصال اقدس میری زندگی میں نہ ہو. اس لیے کہ اگر سیدنا مولا مرتضیٰ کے متعلق فرماتے کہ لا حیات بعد علی، اگر میری زندگی میں حضرت مولا مرتضیٰ شہید ہو گئے یا وصال فرما گئے تو مجھ عمر کو اپنی زندگی میں ذرا بھی لطف نہیں رہے گا، اور آپ کے بعد زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، آپ فرماتے. اور حدیث صحیح کے اندر ہے کہ طواف کعبہ کرنے کے بعد عین استلام حجر کر کے حجر اسود شریف کا بوسہ لے کر حالت احرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم لا ابکانی اللہ بارض لست فیہا یا ابا الحسن، اے میرے پیارے ابو الحسن علی بن ابی طالب، جس زمین میں آپ میرے ساتھ نہ ہو اللہ کبھی اس زمین میں مجھے باقی اور زندہ ہی نہ رکھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سب کی مشاورت آپ سنتے رہے، اور آخر پر حضور مولا مرتضیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے مشورہ دیا کہ چونکہ ریاست مدینہ کا آغاز ہو رہا ہے اور باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کا قیام اور اسلامی اداروں کا قیام ہو رہا ہے واقع ہجرت کے بعد، لہذا انقلاب جو آیا ہے انسانیت میں تو وہ ہجرت مقدسہ کے بعد آیا ہے، لہذا ہمارا سن جو ہے تو وہ ہجرت سے ہی آغاز ہونا چاہیے. تو اب 1446 سن ہجری جو ہے وہ جا رہا ہے، اور سن ہجری کا آغاز ہوا ہے محبوب علیہ السلام کے واقع ہجرت سے. تو یہ اس ربیع الاول شریف کا جو پہلا پیر گزرا ہے، تو پہلے پیر چونکہ آقا کریم علیہ السلام 14 دن قباء شریف میں قیام فرما کر آپ سنیت الوداع کی جانب سے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تھے اور ہجرت کا سفر مکمل ہو گیا تھا. تو اس ربیع الاول شریف کے پہلے پیر کو ٹھیک 1446 سال نبی علیہ السلام کی ہجرت مقدسہ کو ہو چکے ہیں. اور ہجرت فرمائی ہے نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال کی عمر مبارک میں. تو 53 سال جب وہ بھی آپ جمع کریں گے تو جواب آئے گا 1499. تو آج ہے 26 کی رات، تو آج گزشتہ دن تک ٹھیک 1499 سال اور 13 دن نبی پاک علیہ السلام کی ولادت مقدسہ کو پورے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ سے حق جاری یا علی مرحبا. تو 1499 سال پہلے کا جو دور ہے، تو آپ سیرت ابن حشام، طبقات ابن سعد، امام ابو مصعب الزبیری جو 256 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان سب کی کتابیں میرے پاس اصل کتابیں موجود ہیں، حوالے لگے ہوئے. تو ہمارے تمام کے تمام ائمہ محدثین یہ بات تحریر فرما رہے کہ کانت من اوساط النساء، اس دور کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے عظمت والے گھرانے موجود تھے اور ان میں بڑی بڑی فہم و ذکا والی، بڑی دانشور، سمجھدار، عظیم خواتین موجود ہوتی تھی، لیکن کانت من اوساط النساء، اس دور کی تمام عظمت والی خواتین میں سب سے افضل و اعلی ہستی ہیں تو محبوب علیہ السلام کی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا. کانت من اوساط النساء. تو آپ نے 11 اور 12 ربیع الاول شریف کی درمیانی رات، اتوار اور پیر کی درمیانی رات، 22 اپریل سن 571
عیسوی کی رات سرے شام ہی آپ نے متولی کعبہ شیخ الحرم سید بنی ہاشم سردار مکہ اور حکمران مکہ اپنے سسر حضرت سیدنا عبد المطلب محبوب علیہ السلام کے پیارے دادا جان ان کی طرف آپ نے ایک بزرگ خاتون گھر کی خادمہ روانہ فرمائی کہ آپ کو جا کر پیغام دے کہ حضور جس ہستی کے متعلق جب سے میں مدینہ طیبہ بنو زہرہ سے بیاہ کر آپ کے پیارے فرزند حضرت عبداللہ کے گھر میں آباد ہوئی ہوں، تو میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ جیسے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے ابا جان سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ مکہ مکرمہ کے شہزادے تھے، چونکہ حکمران مکہ اور متولی کعبہ کے فرزند تھے، تو اس حیثیت سے آپ مکہ مکرمہ کے شہزادے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کی پیاری امی جان مدینہ طیبہ میں بنو زہرہ کے سب سے بڑے سردار حضرت واہب بن عبد مناف کی صاحبزادی صاحبہ تھی، تو وہ مدینہ طیبہ کی شہزادی تھی. ٹھیک ہے جی، سب سے بڑے گھرانے اور سب سے بڑے مؤثر ترین خاندان کی آپ صاحبزادی صاحبہ ہیں. تو محبوب کے ابا جان بھی شہزادہ صاحب اور محبوب کی امی جان بھی شہزادی صاحبہ. تو حضور میں جب سے بیاہ کر مدینہ طیبہ بنو زہرہ سے یہاں آپ کے فرزند کے گھر میں آباد ہوئی ہوں، تو حضور اس وقت سے جب سے وہ جوہر بشری میری آمد کے رخصتی کے چند راتوں بعد ذی الحج کا وہ مہینہ تھا. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے بھئی جب سارے ہی متفق ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی امی جان جب مدینہ طیبہ میں بطور دلہن جلوہ گر ہو گئی تھی مکہ مکرمہ میں، تو آقا کریم علیہ السلام کا جوہر بشری مقدس جو ہے وہ ذی الحج کے مہینے میں امی جان کے جو ہے امانت گاہ میں جلوہ گر ہوا تھا. تو ذی الحج کے بعد تو 12واں مہینہ ذی الحج ہوتا ہے، ربیع الاول شریف تیسرا مہینہ ہوتا ہے، تو اس طرح تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت چوتھے مہینے میں ہو جائے گی، جبکہ ایسا تو نہیں ہے. تو اس کا جواب قرآن پاک سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ میں موجود ہے. اللہ پاک فرماتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، ہے نا جی قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ شریف میں اللہ پاک فرماتا ہے انما النسیء، یہ جو نسی ہے، یہ جو تم مہینوں کو کفار مکہ آگے پیچھے کر دیتے ہو، یہ چیز تمہیں خیر کے راستے پر نہیں چلاتی. زیادۃ فی الکفر، یہ تمہیں کفر کے اندر اور زیادہ آگے لے کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیا طریقہ تھا نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے اور آپ کے امت کے جو ہے وہ غالب آنے سے پہلے دنیا میں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں ہی اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنتا عشر شہرا. اللہ پاک فرماتے بے شک ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں مہینوں کی گنتی اور تعداد اثنا عشر 12 مہینے ہے. جس دن سے فرمایا خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ پاک نے زمین و آسمان کو وجود بخشا، مہینوں کی تعداد 12 ہے. پھر آگے اسی مقام پر ارشاد فرمایا کہ اربعۃ منہا حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس دن سے اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا، اللہ پاک نے زمانے اور وقت کو خلق فرمایا، تو اس وقت سے اللہ پاک نے سال 12 مہینوں کا مقرر فرما دیا. اور ان 12 مہینوں میں سے قرآن فرماتا ہے اس وقت سے اربعۃ منہا، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اربع جو ہیں 4 فرمایا وہ حرمت والے ہیں. رجب المرجب کا مہینہ یہ اکیلا الگ جو شعبان سے پہلے ہوتا ہے اور جمادی الاخری کے بعد آتا ہے، رجب حرمت والا مہینہ ہے. اور 3 مسلسل حاجیوں کی خاطر، تاکہ حاجیوں کے قافلے آئیں، حج ادا کریں، امن سے واپس چلے جائیں. تو ذی قعدہ کا مہینہ جو 11واں مہینہ ہوتا ہے وہ بھی حرمت والا ہے. ذوالحجہ کا مہینہ 12واں مہینہ وہ بھی حرمت والا ہے. اور محرم الحرام جو پہلا مہینہ ہوتا ہے نئے سال کا وہ بھی حرمت والا ہے. تو 11واں 12واں اور پہلا مہینہ یہ مسلسل 3 اکٹھے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام یہ حرمت والے، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب، یہ پوری زمین کے اوپر حرمت والے مہینے ہوتے ہیں. باقی 8 مہینے بھی اگر کسی کو گالی دیں گے اس کا بھی بڑا گناہ ہے. بخاری شریف پہلی جلد کتاب الایمان صفحہ 7 پر، اور یہی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا المومن قتالہ کفر وسبابہ فسق، مومن کو قتل کرنا یہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے،
ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. مومن کے قتل کو حلال سمجھنے سے فوراً بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس کو تجدید ایمان بھی کرنی پڑتی ہے، دوبارہ کلمہ بھی پڑھنا پڑتا ہے. اور اگر وہ شادی شدہ اور نکاح والا ہے تو اس کو نکاح بھی اگر بیوی چاہے گی تو دوبارہ، ورنہ بیوی نہیں پسند کرے گی تو عدت گزار کے آگے وہ آزاد ہے بالکل. مومن کے قتل کو حلال اور جائز سمجھنا یہ کفر ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اس ملت کے فرد نہیں رہو گے اگر مومن کے قتل کو تم جائز سمجھتے ہو. جیسے آج کل فوری طور پر ہائپر ہو جاتے ہیں غصے، اور جناب کلاشن کوف نکالی اور فکر چار چار پانچ پانچ کو اڑا کے رکھ دیا. ایسے لوگوں کے کوئی ایمان کا اعتبار نہیں ہے اور ریاست پر فریض ہے. قرآن پاک فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قاتل کے ساتھ کوئی رو رعایت اور نرمی نہ کی جائے، کیونکہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. قرآن پاک فرماتا ہے ایک انسان کا بغیر حکم شرعی کے قتل جو ہے تو وہ فکأنما قتل الناس جميعا، وہ ایک انسان کا قتل نہیں ہوتا، وہ پوری کی پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. آج اس وقت 7 ارب سے زیادہ زندہ انسان روئے زمین پر موجود ہے. قرآن فرماتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک انسان کی جان لی ہے، اس کو قتل کیا ہے، تو یہ مت سمجھے کہ مجھ سے قیامت والے دن یہاں عدالتوں میں چھوٹ جاؤ گے پیسے دے دلا کر. یہاں تو سارا کچھ چل ہی پیسے پر رہا ہے. اسلام کا جو سماجی عدل و انصاف پر مبنی نظام ہے وہ تو بالکل ہی رائج نہیں ہے. نہ اسلام کا طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے، جو اسلام کا دولت کی مساویانہ تقسیم کے لیے جو اللہ پاک نے معاشی نظام اسلام کا ہمیں قرآن پاک میں دیا ہے. مصطفیٰ علیہ السلام نے 30 سال خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے، ہم اس پر بھی عمل پیرا نہیں ہے. اسلام کے معاشرتی اور سماجی نظام عدل و انصاف پر بھی عمل پیرا نہیں ہے. تو یا تو تم وکیل بھی رکھ لو گے، سارا کچھ کر لو گے، لیکن فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، ایک دن تم نے احکم الحاکمین کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے، اس نے وکیلوں سے نہیں پوچھنا، وہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. حدیث پاک میں اگر آج سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہے، ہاں جی، تو قیامت والے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے دیا جائے گا، اس کے سینگ ختم کر دیے جائیں گے. اور قرآن فرماتا ہے مالک یوم الدین، یہ بدلے اور انصاف کا دن ہے. تو اس بکری کو کہا جائے گا اس نے تم پر ظلم کیا تھا، اس کو سینگ اسی طریقے سے مار کے اس کو زخمی کرو اور تکلیف پہنچاؤ. تو جہاں اللہ تعالیٰ جانوروں کے اندر انصاف فرمائے گا تو کیا انسانوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا، ان میں انصاف نہیں فرمائے گا. تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. آج 7 ارب سے زیادہ انسان زمین پر آباد ہے، تو ایک انسان کو قتل کرنے کا گناہ صرف ایک انسان نہیں، قیامت والے دن 7 ارب انسانوں کے قتل کا جواب دینا ہوگا. اور آگے اسی آیت میں فرمایا من احیاہا، جس نے ایک انسانی زندگی کو بچا لیا. ٹھیک ہے جی، آپ روڈ پر نکلتے ہیں، قادیانیوں کی مدد کرنی جائز نہیں ہے، مرزائیوں کی مدد کرنی جائز نہیں ہے، غلام احمدی گروپ اور لاہوری گروپ کی مدد کرنی جائز نہیں، کیونکہ وہ مرتد ہیں اور آئین پاکستان کو نہیں مانتے. بالکل ہی جب وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے تو ان کا کوئی معاشرتی اور سماجی حق ہمارے اوپر نہیں رہ جاتا، اور ضرورت دینی مسئلہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے علی اعلان منکر ہو کر ان کا کوئی مذہبی حق ہمارے اوپر نہیں رہ جاتا. تو وہ تو پہلے ہی واجب القتل ہے. لیکن ہماری شریعت میں چونکہ عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اس لیے ہم تو ایسے ٹچ بھی نہیں کر سکتے کسی قادیانی کو. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یا وہ بالکل صدق دل سے غلامی مصطفیٰ علیہ السلام میں آ جائیں، کلمہ شہادت پڑھیں اور غلام قادیانی دجال کے اوپر لعنت بھیجیں اور مصطفیٰ علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. اور اگر وہ نبی پاک علیہ السلام کے دامن کرم کو پسند نہیں کرتے، عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، تو پھر بھائی ان کے تمام سماجی حقوق بالکل ہوں گے اور ہم سماجی حقوق دیں گے ان کے. شرط یہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانا ختم کر دیں. جب دعوی اسلام رکھ کے وہ پھر ضرورت دینی کے منکر بنتے ہیں تو پھر حکم حکم المرتدین، پھر ان کا حکم جو ہوتا ہے مسلمانوں کے نزدیک وہ مرتدین والا حکم ہوتا ہے، وجوب قتل. تو اس لیے قادیانی جو ہے وہ دعوی اسلام چھوڑ دے
اور وہ ایک نیا ہی اپنا مذہب رکھتے ہیں، اپنا نیا وہ پیغمبر رکھتے ہیں، اپنا سارا ان کا معاملہ ہی مسلمانوں سے الگ ہے، تو پھر وہ دعوی اسلام کیوں کرتے ہیں؟ اور دعوی اسلام کرنا ہے تو پھر قادیانی پر لعنت بھیجے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی میں آ جائے، آپ کو آخری نبی علیہ السلام مانے اور نبی علیہ السلام کی دین متین کو مانے اور اس پر عمل کرے۔ ٹھیک ہے جی، جب تک یہ نہیں ہوتا تو قادیانی تو کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مرا، ہم جانتے ہو کہ یہ قادیانی ہے، مرزائی ہے، لاہوری گروپ، احمدی گروپ ہے، تو بھائی اس کے تو جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں پڑا ہوا تڑپ رہا ہو نا، تو اس کو تو اپنی بوتل سے پانی کا قطرہ بھی اس کے حلق میں ڈالنا جائز نہیں۔ اگر ہم ڈالیں گے انسانی ہمدردی کی بنا پر، اللہ پاک کی لعنت برسے گی، کیونکہ وہ تو واجب القتل ہے۔ زمین کو تو اس کے وجود سے ہی پاک ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام ریاست کا کام ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ریاست خود قیامت کے دن جواب دے لے گی۔ تو اس لیے ان کے ساتھ کوئی تعلق، قادیانیوں کے ساتھ، مرزائیوں کے ساتھ کوئی سلام کلام، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ہاں ملازمت کرنی، ان کو اپنے اداروں میں ملازمت دینی، یا کسی کاروبار میں پارٹنرشپ اور مزاربت اور شراکت کرنی، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سماجی اور معاشرتی تعلق بھی رکھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں، ان کے علاوہ کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کیونکہ وہ علل اعلان کہتے ہیں ہم سکھ ہیں، ہم ہندو ہیں، ہم عیسائی ہیں، اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہم آئین پاکستان کو بالکل دل و جان سے مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے، جیسے اکثریت مسلمانوں کا ملک ہے ویسے ہی ہماری زمین ہے اور ہمارا بھی ملک ہے۔ اور وہ دیکھ لیں کہ پاک افواج میں بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں، ہمارے سیکیورٹی اداروں میں بھی۔ اور قادیانی تو جہاد کو ویسے ہی حرام سمجھتا ہے، ان کا تو عقیدہ ہے کہ جہاد جو ہے منسوخ ہو گیا۔ اب قادیانی گن لے کر جو ہے اپنے ملک کا دفاع کرے، وہ کہتے ہیں جہاد جو کرے گا وہ فاسق و فاجر ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ لیکن آج وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہم نے اللہ پاک کو دھوکہ دے رکھا ہے نا، 78 سالوں سے نبی پاک علیہ السلام کو دھوکہ دیا ہوا ہے، مسلمان امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ ہم کہتے تھے شروع میں کہ قربانیاں دو ملک کے لیے، ہم نے پاکستان بنانا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور آج تک اسلامی نظام کی ہم بات ہی نہیں کرتے۔ اس لیے یہ ہمیں پریشانی ہے نا، کیونکہ ہم کسی کنارے تو لگے ہوئے نہیں ہیں، کوئی ہماری بیس بنیاد کوئی طریقہ کار تو ہے نہیں، تو الغرض باقی کوئی بھی غیر مسلم ہے چونکہ وہ آئین پاکستان کو مانتا ہے، اس لیے اس کے سماجی حقوق بھی ہیں، معاشرتی حقوق بھی ہیں۔ تو کسی غیر مسلم کو بھی جب دیکھے نا کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مبتلا ہے، اس کو پانی پلائیں۔ اگر آپ فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں، ابتدائی طبی امداد، آپ کے پاس کوئی انجیکشن ہے، دوائی ہے، وہ آپ اس کو فوراً فراہم کرتے ہیں، پھر اس کو اپنی گاڑی پہ اٹھاتے ہیں اور ہاسپٹل قریبی پہنچا دیتے ہیں اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اللہ پاک اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، میرے بندے تو نے مجھے خوش کر دیا، تو نے میرے ایک غیر مسلم بندے کی بھی جان بچائی ہے۔ ہاں جی، تو میں اللہ پاک راضی اتنا ہوں کہ جب تو قیامت کے دن آئے گا، ایک انسان نہیں، تو نے اپنے زمانے کے 7 ارب سے زیادہ انسانوں کی جان بچائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو الغرض میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم، آپ کی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کریم ذات ببرکات، آپ نے پیغام بھیجا کہ حضور میں جب سے رخصت ہو کر یہاں مکہ مکرمہ میں پہنچی ہوں، تو وہ کیا کرتے تھے جناب کافر، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، وہ مہینوں کی ترتیب کو بدل دیتے ہیں۔ 4 مہینے تھے حرمت والے، اگر ہم رجب باقی 8 مہینوں میں کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی مسلمان کا قتل حلال سمجھتے ہیں، تو کفر، گناہ کبیرہ، فسق و فجور، مسلمان کو گالی دینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سباب و فسق، مومن کے قتل کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور مومن کو گالی دینا یہ فسق اور فجور ہے۔ ہاں جی، تو آگے پیچھے بھی 8 مہینوں میں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گناہ کبیرہ ہمارے نامہ اعمال میں آتا ہے، لیکن رجب میں کسی مسلمان کو گالی دیں گے یا ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم میں، تو پھر اس کا گناہ ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ان 4 مہینوں میں سے حرمت والے مہینے کی حرمت کو بھی توڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جناب پہلے اگر جنگ بھی قبائل میں جاری ہوتی تھی، دور جاہلیت میں جنگیں ہوتی تھی آپس میں بڑی بات بات کے اوپر، لیکن جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا تو جناب فوراً ہر قبیلہ اپنے اپنے واپس چلا جاتا اور امن میں آ جاتا. بھائی حرمت والا مہینہ ہے، اس میں تو کسی کو نشانہ بنانا یا اس کے خلاف اشارہ کرنا کہ اس کو مارنا ہے ہم نے، یہ تک جائز نہیں ہے، کیونکہ حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا. اسی طرح بڑی جنگیں آپس میں جزیرہ نما عرب میں ہو رہی ہوتی، تو جو لوگ بھی ملت ابراہیمی پر ہوتے، بیت اللہ شریف کے ساتھ وابستہ ہوتے، جتنی آپس میں قتال اور جنگوں کی نوبت ہوتی، لیکن جیسے ہی ذی قعدہ کا چاند نظر آتا وہ کہتے جی اب 3 حرمت والے مسلسل مہینے شروع ہو گئے، اب ہر کوئی ہتھیار اپنے گھروں میں رکھے گا. جن کی بالکل خون کی دشمنی چل رہی ہوتی تھی نا، ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے لیکن ہتھیار بند نہ ہوتے، وہ ادھر چلا جاتا وہ ادھر چلا جاتا، کوئی لڑائی نہ کرتے. کیوں؟ 3 مہینے جو ہے نا وہ حرمت والے آ گئے، اس میں جنگ کرنی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، یہ سب حرام ہو گیا. پہلے بھی وہ حرام ہے لیکن اب ڈبل گناہ ہوگا، گناہ کا گناہ بھی ہوگا اور حرمت کو توڑنے کا گناہ بھی ہوگا. یہ سلسلہ آ رہا تھا آدم علیہ السلام کے زمانے سے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زمانے اور ملت ابراہیمی میں. لیکن ایسا ہوا کہ جناب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد جیسے جیسے وقت آگے گزرا تو نبی پاک علیہ السلام کی ولادت مقدسہ سے کوئی تقریباً 1000 سال پہلے سے یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں یہ بڑے بڑے کافر سردار حرم کعبہ میں بیٹھ جاتے اور آپس میں ایکا کر لیتے. تو بھئی ٹھیک ہے اگلا مہینہ رجب کا ہے لیکن ہمارے پاس تو پیسے ختم ہو گئے، تو رجب میں لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو اس میں تو لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہوتا، نہ قافلوں کو لوٹنا جائز ہوتا ہے، لیکن ہم تو بھوکے مر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ایسا کرو اعلان کر دو کہ یہ اگلا مہینہ رجب کا نہیں ہے بلکہ اگلا مہینہ فلاں مہینہ ہے، اور رجب پھر 4-5 مہینوں کے بعد کر لیں گے اگلے مہینوں کو رجب قرار، اس دوران ہمارے لیے لوٹنا جائز ہو جائے گا. تو ہر طرف مکہ شریف میں اعلان کر دیتے بھائی اگلا مہینہ رجب کا نہیں ہے، اور لوگ بیچارے بڑے سہم جاتے کہ سرداروں نے اعلان کر دیا کہ اگلا مہینہ رجب کا نہیں ہے لہٰذا یہ تو ماریں گے. تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو بھائی طواف کعبہ کے لیے نہ آنا رجب کے اندر، کیونکہ یہ انہوں نے رجب کو آگے چلا دیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ رجب ہوتا لیکن وہ ایکا کر لیتے کہ یہ مہینہ رجب کا نہیں ہے، اس لیے حاجیوں کے عمرے والوں کے قافلے آتے، ان پر حملے کرتے، ان کو قتل کرتے، مال و اسباب لوٹ لیتے. اسی طرح جب دل کرتا، پیسوں کی ضرورت پڑتی، لوگ تو بیرونی دنیا کے سمجھ رہے ہوتے بھی ذی قعدہ شروع حرمت والا، اب ہمارا کوئی راستہ نہ جاتے روکے گا نہ آتے، امن سے ہم حج کر کے آ جائیں گے. لیکن یہ کہہ دیتے نہیں جی یہ ذی قعدہ نہیں ہے، یہ ذی الحجہ نہیں ہے، یہ محرم نہیں ہے، یہ تو اب جمادی ثانی ہے. تو مہینوں کی ترتیب اپنے دنیاوی فائدے کے لیے لوگوں کے حاجیوں کے قافلے لوٹنے کے لیے یہ مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دیتے. محبوب کے بزرگ جو متولی کعبہ ہوتے وہ جناب بڑا ان لوگوں کو تلقین کرتے، لیکن چونکہ کفر زیادہ تھا یہ پھر غالب آ جاتے ہیں. تو وہ پھر پیغام خفیہ روانہ کرتے بھائی اس مہینے سفر نہ کرنا، کیونکہ یہ کافر جو ہے نا ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے مہینے کی ترتیب. تو نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے بڑا طویل عرصہ پہلے وہ ایسا کرتے کہ مہینوں کی ترتیب ہی الٹ پلٹ کر دیتے. اب یہ سلسلہ چلتا رہا. سن 10 ہجری میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تو محبوب علیہ السلام نے ایک بات اس میں یہ بھی ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کا سچا آخری نبی اور آخری رسول علیہ السلام ہوں. میں نے آج کے خطبہ حجت الوداع میں قیامت تک انسان کی جتنی بھی بنیادی ضرورتیں ہیں ان پر ورلڈ آرڈر جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. جتنی بھی انسانی زندگی میں بڑے چیلنجز آئیں گے، سیاسی اور انتظامی چیلنجز آئیں گے، معاشی اور اکنامیکل چیلنج آئیں گے، سماجی اور معاشرتی معاملات میں آئیں گے، تہذیبی اور اخلاقی معاملات میں جتنے بڑے بڑے چیلنجز آئیں گے وہ اللہ کا قرآن بھی الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ کے دین کے سارے اصول اور ضابطے آج کے دن مکمل. اور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق انسانی کے مکارم اور عظمتوں کو ہم نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. اب قیامت تک پوری روئے زمین کے جن و انس کو جس طرح کا بھی کوئی بڑے سے بڑا مشکل پیش آئے گا، قرآن، میری سیرت و سنت اور میرے پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام کا طریقہ تشریح
اور جو آج کا خطبہ حجت الوداع ہے اس میں تمام بنیادی نکات بڑے جامع طریقے سے میں اللہ کے آخری رسول نے پیش کر دیے، اور فرمایا میرے سچے رسول علیہ السلام ہونے کی جہاں اور نشانی ہے، ایک نشانی میں آج بھی یہ بتا رہا ہوں کہ آج انہو قد استدار الزمان علی حیات ہلتی خلق اللہ السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کر کے ٹائم کو جس حیات اور بنیاد پر رکھا تھا، استدار الزمان، اللہ پاک کی جانب سے آج زمانہ گھومتے 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 آگے پیچھے ہوتے آج عین اس ٹائم پر آ گئے۔ آج برحق اللہ کی بارگاہ میں بھی جمعے کا دن ہے، 9 ذی الحج ہے، ہماری ہجرت کا 10واں سال ہے۔ فرمایا میں کافروں کو چیلنج کرتا ہوں پوری روئے زمین کے اوپر، یہ ہر دور میں قیامت تک کافر اکثریت میں ہوں گے۔ آج بھی مسلمانوں کی تعداد تو 1.5 ارب ہے، 5.5 ارب سے زیادہ غیر مسلم ہیں، لیکن فرمایا اب ٹل لگا لے کافر سارے اربوں خربوں مل کر بھی، فرمایا اب قیامت تک میری امت کبھی بھی مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے ان کو نہیں کرنے دے گی۔ خطبہ حجت الوداع ہوا تھا سن 10 ہجری 9 ذی الحج جمعے کے دن، آج جا رہے 1446 میں سے 10 نکالے 1436 سال اس ذی الحج 9 ذی الحج کو ہو جائیں گے، 1435 سال محبوب کے فرمان کو پورے ہو چکے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ اب وہ مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کر سکے۔ 1435 سال سے ہمارے آقا کریم کے سچے نبی ہونے کی دلیل انہی مہینوں کی ترتیب میں پنہا اور موجود اور جاری و ساری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آج ہمارے کم مطالعے والے پیارے بچے، پیارے نوجوان فاضل، کوئی دیوبند سے تعلق رکھنے والے، کوئی اہل حدیث سے، میں ان فاضلین کو کہتا ہوں آپ کس لیے یہ فتنے ڈالتے ہیں؟ آپ فتنوں کا موجب کیوں بنتے ہیں؟ کیا آپ نے قبر میں نہیں جانا؟ کیا آپ نے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں نہیں؟ تم کتابیں اس لیے پڑھتے ہو کہ امت کے نظریات میں خلل ڈالو اور ان میں وسوسہ اندازی کرو، کچھ خوف خدا کرو۔ تم نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے، جی نبی علیہ السلام کی ولادت کے متعلق فلاں قول بھی موجود ہے، فلاں او بھائی 10 قول آ جائیں اور ہیں کتابوں میں، لیکن تم ثابت کا اس وقت تو مہینوں اور دنوں کی ترتیب الٹ پلٹ کر دی جاتی تھی۔ 12 ربیع الاول شریف وہ ہے جس پر شروع سے جمہور کا اتفاق چلا آ رہا ہے، اور تم خامخواہ شیطان کا، جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ اتبع السواد الاعظم، جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، سنن نسائی کے اندر، مسند احمد کے اندر محبوب نے فرمایا اتبع السواد الاعظم، جس مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ میری امت کے اکثریت اور جمہور علماء کی تم نے اتباع اور پیروی کرنی ہوگی۔ فإن ید اللہ علی الجماعت، اللہ کی مدد والا ہاتھ اور قبولیت والی نگاہ وہ جمہور کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ شَذَّ فِي النَّارِ، اور فی قراءت ہمارے اساتذہ اس کو شذہ بھی پڑھتے ہیں ماضی مجہول کے صیغے کے ساتھ، شذوذ فَإِنَّهُ مَنْ شُذَّ فِي النَّارِ، فرمایا جو جمہور سے ہٹ کے اپنی الگ راستہ اور قلیل جماعت کے ساتھ چلے گا تو فرمایا وہ سیدھا اس کو قیامت کے دن بھی الگ، جب وہ میرے جمہور کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتا، سواد اعظم کے ساتھ اور امت کے سب سے بڑے گروہ کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتا تو شذ فی النار، اللہ فرمائے گا جب تجھے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے اکثر کلمہ پڑھنے والے اچھے ہی نہیں لگتے تھے تو یہ تو جنتی ہیں، میں تجھے جنت میں کیوں بھیجوں؟ شذ فی النار، اللہ اکیلا کر کے اس کو جہنم میں بھیج دے۔ ایک موقع پر محبوب نے فرمایا جو بکری اکیلی ہوتی ہے، شاذۃ، الگ بکری جو ہوتی ہے، وہ اکلۃ الذئب، وہ ہمیشہ بھیڑیے کا لقمہ بنتی ہے۔ شیطان ہے سب سے بڑا بھیڑیا، اگر اس سب سے بڑے اپنے دشمن انہو لکم عدو مبین، اس واضح کھلے دشمن اور بھیڑیے سے اگر اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو اور اپنے بچوں کو بچانا ہے تو پھر کبھی بھی باقی بکریوں کے، فرمایا میری امت یہ بھولی بھیڑیں ہیں، سادہ لوگ، شریف طبع لوگ ہوتے ہیں، ہاں جی، تو فرمایا کہ ان کے پیچھے شیطان بھیڑی ہے، تو کبھی بھی جمہور سے ہم نے الگ نہیں ہونا، ورنہ تو پھر وہ بھیڑیا ہمیں کھا جائے گا جیسے اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے، ریوڑ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو الغرض اقوال ملیں گے اور ان کے علم میں بھی ہوتا ہے، یہ سارے نہیں ہے کہ ساروں کے، کئی بچے ہوں گے ایسے فاضل جن کا زیادہ وسیع مطالعہ بھی نہیں ہوتا، پھر آپ حضرات آج کل چاہے دیوبندیوں کے امام ہوں یا ہم سنیوں کے، شیعوں کے امام ہوں جناب، یا اہل حدیثوں کے، ہم کہتے ہیں
کہ جو ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹیکہ لگا دے وہ تو جناب جتنا چاہے پیسے لے لے کیونکہ جان پر بنی کھڑی ہے، درد تنگ کر رہا ہے، لیکن ادھر ان بیچاروں کو زیادہ تنخواہ نہیں دینی چاہیے، کہیں ان کے بچوں کے کپڑے نہ اچھے ہو جائیں، کہیں ان کے پاس کوئی گاڑی نہ آ جائے، ہاں جی، اور ان کے لیے سارا سلسلہ جو ہم نے کرنا ہوتا ہے، یہ ان بیچاروں کے پاس زیادہ پھر کورس مکمل کر کے آتے ہیں تو کتابیں خریدنے کے بھی اب ہر جگہ تو ملک ناصر چشتی صاحب جیسی شخصیات نہیں ہے نا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے ادارے، مساجد اور قادر پور راما میں تو اب بھائی میں چکوال کے ضلع میں بھی گیا ہوں نا، تو وہاں ہمارے کچھ احباب کام کر رہے تھے، تو میں نے قادر پور راما کا ذکر کیا کیونکہ مجھے قادر پور راما یاد آ رہا تھا کہ یہاں ہمارے مدرسے استاذ العلماء مفتی شفیق الرحمان صاحب، عیدگاہ جو ہے ہماری، ہاں جی، خانوال روڈ کے اوپر قادر پور راما میں قبلہ ملک صاحب کا اتنا بڑا ادارہ 1 ایکڑ زمین کے اوپر جو ہے، اور وہ سارا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور آج دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے مدرسین، اساتذہ کرام اپنی زیارت سے ہمیں فیض یاب کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں قادر پور راما قرون اولا کی طرح علم کا، تدریس کا، حکمت کا، دانش کا یہ بہت بڑا مرکز بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ اور طلباء اب بھی آتے ہیں، پھر زیادہ دور دور سے آئیں گے جب ہمارے اپنے یہاں تیار ہونے والے بچے پڑھ رہے ہوں گے، لائبریریاں ہوں گی، علم کے اتنے جناب۔ بالآخر دنیا نے چل پھر کے آنا اسلام پر ہی ہے میرے دوستو، کیونکہ انسانیت کے دکھوں کا علاج اور جو مداوا ہے نا وہ رحمت للعالمین کے دیے ہوئے نظام اور طریقہ کار کے اندر ہے۔ تو بھائی ایسا ہے کہ وہ دنوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دیتے تھے، مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دیتے تھے، یہ بڑا علمی مسئلہ تھا، لیکن ذکر محبوب کی برکت سے آپ حضرات کو فوراً سمجھ آ گیا اور بڑا مختصر طریقے پر۔ تو اس لیے بھائی محبوب کے متعلق ہر کتاب کے اندر ہے، کیونکہ محبوب کے ارشادات سے یہ چیز واضح ہے۔ محبوب کے ابا جان کے ہاں امی جان کی رخصتی جو ہے نا تو وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ ترتیب جو اللہ کی بارگاہ میں اس میں بالکل ٹھیک اگلے سال ربیع الاول شریف میں 12 تاریخ کو ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مقدسہ، الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری امی جان نے سر شام پیغام بھیجا محبوب علیہ السلام کے پیارے دادا جان کی جانب کہ حضور جب سے میں بیاہ کے رخصت ہو کے یہاں آئی تو مجھے اللہ پاک رب کعبہ جل شانو کی جانب سے جو عظیم بشارتیں اور خواب اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری ذات کے اندر انوار مجھے نظر آ رہے تھے، اور اس آنے والی ہستی کے متعلق جو آپ کو اتنی اللہ پاک کی جانب سے بشارتیں اور عظیم عظیم رؤیا اور خواب دکھائے گئے تھے، آج صبح سے میری ذات کے اندر ایسے آثار اور معاملات ہیں کہ حضور میرا ذہن یہ کہ آنے والی جو رات ہے یقینی طور پر اس رات کے کسی حصے یا صبح تک اس کریم ہستی کی ولادت مقدسہ ہو جائے گی۔ محبوب علیہ السلام کی امی جان کے ارشادات صحیح اسناد کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ جب محبوب علیہ السلام کی عمر مقدس دنیاوی 5 سال ہو گئی تھی تو اماں حلیمہ کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی پیاری امی جان ایک گفتگو فرما رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو حضرت ام ایمن اور یہ تمام عظمت والی خواتین موجود ہیں، اور انہی سے ہی پھر یہ ساری روایات صحت کے ساتھ سیرت طیبہ کی 2ری 3ری صدی ہجری کی کتابوں میں موجود ہیں۔ پیاری امی جان جب رخصت ہو کے آئی تھی مکہ مکرمہ میں تو پھر سردار مکہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی بیویوں کو، اپنی بزرگ ماؤں کو بڑے بڑے تحفے تحائف دے کر سیدنا عبداللہ کے گھر میں روانہ کیا۔ بنو مخزوم کے سردار سے جناب بنو مخزوم کے سردار کی بیگمات آ رہی ہیں، اس کی والدہ آ رہی ہے، بنو عدی کے سردار، بنو تیم کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ، اسی طریقے سے بنو عبد الدار ہیں، یہ فلاں سرداروں کا گھرانہ ہے، یہ فلاں سرداروں کا قبیلہ۔ تو وہ خواتین بڑے بڑے تحفے تحائف لے کر آتی اور حضور سیدہ آمنہ بنت وہب زہریہ کرشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو شادی کی مبارکباد دیتی اور خوشی میں تحفے تحائف پیش کرتی۔ محبوب علیہ السلام کی امی جان بھی بہت شفقت اور کرم نوازی فرماتی۔ وہ شہزادی صاحبہ تھی مدینہ طیبہ کی، بنو زہرہ کی،
اور جاتے ہوئے ان خواتین کی جہاں خاطر مدارت کرتی، ان کا شکریہ ادا کرتی، ان سے دوبارہ ملنے اور الیک سلیک اور ربط ضبط رکھنے کا جہاں آپ اعلان فرماتی، وہاں بڑے بڑے نفیس تحفے ہاں جی وہ آپ ان کو عطا فرماتی۔ تو جب وہ رخصت ہونے لگتی نا جی، کھانا کھانے کے بعد خاطر تواضع، آپ سے ملاقات، آپ کو مبارکباد، تحفے تحائف کے تبادلے کے بعد رخصت ہونے لگتی تو وہ رک جاتی، جب تک ایک بات نہ کر لیتی کسی قبیلے کے سردار کی بیگم، والدہ، بہن، اس وقت تک رخصت نہیں ہوئی۔ بات کیا کرتی کہ ہم عرب ہیں، اور ہم عرب میں یہ رواج ہے، شروع سے آ رہا ہے صدیوں سے، کہ جب بھی پیاری بچی بطور دلہن بنتی ہے اس کو رخصت کیا جاتا ہے اس کے سسرال اور شوہر کے ساتھ، تو پھر عرب والوں کا طریقہ ہے کہ بڑے بڑے مرتبان دنیا کی قیمتی ترین خوشبو کے بھر کے اس کے سامان میں لازمن رکھے جاتے ہیں، اور جب وہ دلہن سسرال پہنچ جاتی ہے تو سامان میں سب سے پہلے سسرال والے خوشبو کو نکالا کرتے ہیں، اور وہ خوشبو شوہر بھی لگاتا ہے سب کے سامنے، جتنے مہمان ہوتے ہیں سب کو وہ خوشبو تقسیم کی جاتی ہے۔ جتنی قیمتی، جتنی نفیس، جتنی اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے، پورے علاقے میں اس دلہن اور اس کے میکے والوں کی عزت اتنی بلند ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے بھی حدیث صحیح موجود ہے کتنی کتابوں میں، کہ جب ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کی بچی کے دن طے کر دیے گئے، ان کے پاس باقی سارا انتظام تھا لیکن قیمتی خوشبو جو ہے اس کے لیے پیسے نہیں تھے، تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے، حضور ایک پریشانی ہے، خوشی یہ ہے کہ فریضہ سر انجام دے رہا ہوں، بیٹی کی رخصتی ہے فلاں دن، لیکن حضور پریشانی یہ ہے کہ سارے پیسے خرچ ہو گئے، وسائل نہیں ہے کہ میں قیمتی ترین خوشبو، اور ہمارا رواج ہے۔ ماموں نے فرمایا پریشان نہ ہو، ہم جس دن بچی کی رخصتی ہوگی خوشبو آپ ہم سے آ کر لے جانا، ہم انتظام کر دیں گے۔ تو محبوب علیہ السلام ریاست مدینہ کے حکمران وہ مطمئن ہو گئے، انصاری صحابی رضی اللہ عنہ جس دن رخصتی تھی آ گئے۔ محبوب علیہ السلام نے سیدنا بلال کو فرمایا پیارے بلال، ہم نے جو بیت المال کے اندر 2 مرتبان خوشبو کے رکھوائے ہیں وہ اٹھا کر لے آؤ۔ انہوں نے چند اصحاب صفہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، اور 2 بڑے بڑے مرتبان جن کے جناب چمڑے کے اوپر ڈھکنے لگے ہوئے ہیں تسمے کے ساتھ۔ عرض کی حضور میں اگر اجازت ہو تو ذرا یہ تسمہ کھول کے، اس کا ڈھکنا کھول کے ذرا چیک کر لوں۔ فرمائے اب دیکھو، جب ڈھکنا کھولا گیا تو وہ پریشان ہو گئے پیارے صحابی، حدیث کریمہ میں عرض کی حضور یہ تو مدینہ طیبہ میں عام خوشبو مل جاتی ہے، دکانداروں کے پاس، عطاروں کے پاس موجود ہوتی ہے، اور حضور اس سے تو میری بیٹی کی کوئی وہاں شان نہیں بنے گی، اور لوگ تو مذاق اڑائے۔ محمود نے فرمایا صبر کرو، ابھی ہم نے کہاں تمہیں کہا ہے کہ اٹھا کر چلے جاؤ، ابھی تو ہم نے اندر سے منگوائی ہے نا، یہ ہم نے خریدی تھی تمہارے لیے اور یہ آ گئی ہے، لیکن ابھی ہم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم اٹھا کر چلے جاؤ۔ اس کے بعد کریم آقا نے کرم فرمایا، ہاں جی وہ موسم ایسا تھا کہ محبوب علیہ السلام کے بازو مقدس کے اوپر پانی کے قطرے جو ہے نا موتیوں کی مثل جلوہ گر، آپ نے ایسے رومال سے ایک قطرہ اس مرتبان میں، ایک قطرہ دوسرے مرتبان میں، یہ احادیث صحیح ہے، اور اس کا ڈھکنا بند کروا دیا۔ فرمایا بلال اپنے ساتھیوں کو ساتھ لو اور فلاں چیز پر لوڈ کر کے اس کی بیٹی کے سامان میں رکھواؤ، دلہن کے ساتھ رخصت کر دو۔ سیدنا بلال نے فوراً انتظام کیا، پہنچائے، خوشبو کے مرتبان چلے گئے، اور جب وہ دلہن اپنے سسرال پہنچی اور سب سے پہلے سامان میں سے خوشبو نکالی گئی، ڈھکنا کھولا گیا، ہاں جی پورا علاقہ اس طرح محبوب کے پسینے اقدس کے ایک ایک قطرے کے انوار اور خوشبو ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ہاں جی اللہ اکبر، یا رسول اللہ مرحبا۔ خوشبو جو ہے وہ استعمال کی سب نے، مہمانوں نے، سسرالیوں نے، وہ اتنی نایاب اور اعلیٰ کوالٹی کی خوشبو بن چکی تھی کہ قیامت تک اس گھرانے کا نام ہی بیت المطیبین، دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے عظیم خوشبو استعمال کرنے والا گھرانہ۔ لوگ کہتے کدھر جا رہے ہو؟ اس گھر والوں کے ساتھ کوئی کام ہوتا، کہتے جی ہم الی بیت المطیبین، ہم
دنیا کی سب سے قیمتی ترین طیب اور خوشبو جو آج تک کبھی نہیں محسوس کی گئی تھی، ہم ان لوگوں کے ملنے جا رہے ہیں، ان سے ہمارا کام ہے۔ ان کا نام ہی یہ بن گیا، آقا کریم علیہ السلام کے پسینے اقدس کے اندر اللہ پاک نے وہ خوشبو جلوہ گر فرمائی ہوئی ہے۔ تو اب وہ خواتین جب امی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا سے رخصت ہونے لگتی تو رک جاتی اور کہتی کہ اے متولی کعبہ کی بہو صاحبہ اور اے بنو زہرہ کی شہزادی صاحبہ، ہمارا ایک معاملہ ہے کہ ہم جب سے آپ کو مبارکباد دینے آئی ہیں، آپ سے ملی ہیں نا، ہم بھی بڑے بڑے سرداروں کی گھر والی ہیں اور ہمارے شوہر بھی ہمارے رواج کے مطابق سب سے قیمتی خوشبو ہمیں فراہم کرتے اور ہمارے میکے والوں نے بھی سب سے اعلیٰ خوشبو ہمیں دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے دنیا کی قیمتی خوشبوئیں ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ رواج تھا عرب میں، اب بھی ہے۔ اچھا جی، لیکن حضور جو آپ نے جو خوشبو لگائی ہوئی ہے نا، جب سے ہم آپ کے گھر میں آئی ہیں نا، آج تک ایسی خوشبو نہ ہم نے پائی ہے نہ ہمارے علم میں آئی ہے، محسوس ہی نہیں کی۔ تو آپ مہربانی کریں، آپ کے بھائیوں نے، بنو زہرہ والوں نے دنیا کی جس تجارتی منڈی سے یہ خوشبو خریدی ہے نا، اس خوشبو کا نام بھی بتائیں اور وہ علاقہ بھی جہاں سے یہ خوشبو، تاکہ ہم بھی اپنے بندوں کو بھیجیں اور یہی خوشبو منگوائیں۔ ہاں جی، تو پھر آپ کتابوں میں دیکھیے پوری صحت کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی پیاری امی جان حضور سیدتنا و سیدت سعادتنا سیدہ آمنہ بنت وہب زہریہ کرشیہ ام مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ جواب کیا دیتی؟ آپ ہنس پڑتی، آپ فرماتی میں وہب بن عبد مناف سردار بنو زہرہ کی صاحبزادی ہوں اور متولی کعبہ اور حکمران مکہ عبد المطلب کی میں بہو ہوں۔ میرا ننہال اور میکہ بھی عظیم ہے اور میرا سسرال بھی عظیم ہے، لیکن خوشبو میں بھی وہی استعمال کرتی تھی جو تم لوگ اعلیٰ استعمال کرتی ہو نا، کوئی منفرد خوشبو نہیں، یہ خوشبو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ انہو قد نفحت منی حاضت طیبو منذ حملت بہی، جب سے میں رخصت ہو کر آئی اور چند راتوں کے بعد میرے شوہر نامدار کی پشت مبارک سے وہ اللہ پاک کی امانت میری امانت گاہ میں جب سے منتقل حملت بہی، جب سے میں پریگننٹ ہوئی ہوں نا، اور اس معاملے میں پریگننسی کے مرحلے میں اس لمحے سے میرے وجود اقدس سے یہ بے مثال خوشبو جاری ہے۔ تو یہ خوشبو جوہر مقدس کی ہے جو میرے رحم مقدس میں پرورش پا رہا ہے، یہ دنیا کی کوئی خوشبو نہیں ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے جوہر بشری مقدس وہ امی جان کے ہاں منتقل ہوتا ہے تو اس کی خوشبوئیں اتنی عظیم ہے، تو خود ذات مصطفیٰ علیہ السلام کی خوشبوؤں کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر آپ رات کو جب آرام فرماتی تو آپ کو عظیم عظیم خواب دکھائے جاتے۔ ایک خواب، آخری بات میں عرض کروں، ٹائم ہو گیا، ایک خواب کا تذکرہ خود آقا کریم علیہ السلام کے فرمان، صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 212 کتاب الفضائل، نبی پاک علیہ السلام کے ذکر مقدس کے اندر آپ مسلم شریف میں دیکھیے دوسری جلد میں کتاب الفضائل کے اندر حدیث صحیح ہے کہ ایک دن ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کریم ہستیاں، آپ کے اکابر صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بابرکت ہستیاں سب جمع ہو کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور ہماری درخواست ہے آپ ہمیشہ ہماری تعلیم، تربیت، تزکیہ سب نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرماتے ہیں، لیکن حضور آج جو ہے نا ہمارے دل بے چین ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ آج کریم کرم فرمائے اور معاملات کی بجائے آج کی مجلس مقدس جب تک جاری رہے۔ اخبرنا ام بدائے امرے کا، یہ مسلم شیف مسند احمد سب میں الفاظ ہیں۔ حضور آج آپ اپنے ابتدائی حالات اپنی زبان مقدس سے ہمیں ارشاد فرمائے۔ آپ کا بھی دل کیا نا اور آپ نے یہ محفل میلاد کا انعقاد کیا، ٹھیک ہے، یہ ہم مسلمانوں کی شروع سے تہذیب ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی دیوبند کے فاضلین کی، اہل حدیثوں وہابیوں کے فاضلین کی۔ آپ امام ابن جوزی وہ تو بریلوی نہیں ہے، وہ تو 597 سن ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، یعنی اب 1446 ہے اور وہ 597، اب 1446 میں سے
597 نکالیے، 849 سال امام جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی جو بابا شیخ سعدی کے بھی حدیث کے استاد ہیں، محدث ابن جوزی کے وصال کو 849 سال ہو چکے ہیں۔ امام المحدثین امام ابو الخیر محمد بن محمد جزری شافعی مصری، ان کا وصال ہے 633 سنہ ہجری میں، آج 1446 سنہ ہجری ہے، 813 سال ان کے وصال کو ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ اٹھائیے مواہب الدنیا پہلی جلد صفحہ 161، واضح طور پر وہ اپنے قلم سے تحریر کر رہے ہیں کہ ثم لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام ویظہرون السرور، کہ لا زال اہل الاسلام، مسلمانوں پر کبھی بھی ایسا دور نہیں گزرا کہ ربیع الاول شریف آیا ہو اور انہوں نے آمد مصطفیٰ کی محافل کا انعقاد نہ کیا۔ لا زال اہل الاسلام ہے جی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ علماء مدرسین جب بچوں کو، طالب علموں کو پڑھاتے ہیں تو وہاں تو جناب جو 17 افعال ناقصہ ہیں ہاں جی، ان کے اندر تو جناب کانا، سارا، زلا، باتا، ادہا، امسا، ما زالا، من فکا، ما زالا پڑھاتے ہیں یا نہیں ان حروف ناقصہ، افعال ناقصہ کے اندر؟ تعلیم دے رہے ہوں گے، فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر اس کی منصوب ہوتی ہے، کانا زید قائما، مثالیں دے رہے ہوں گے سارا، اور بتائیں گے کہ جب زالا، ما زالا، لا زالا وہ ماضی کے شروع میں آ جائے تو یہ نتائج ہوتے ہیں، مضارع کے شروع میں آ جائے تو یہ نتائج ہوتے ہیں۔ اس وقت تمہیں سبق پڑھاتے ہوئے سب کچھ ہوتا ہے، عظمت محبوب کا معاملہ آ جائے تو تمہارے علم کہاں رخصت ہو جاتے ہیں اور لا علمی کا دورہ کیوں پڑ جاتا ہے اس وقت؟ وہ علم تو ہے اللہ پاک کی توحید، اللہ تعالیٰ کی محبت، ذکر الہی اور عبادت الہی کی طرف خود بھی چلنے کے لیے اور لوگوں کو بھی چلانے کے لیے علم ہے۔ علم تو ہے عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کو اجاگر اور واضح کرنے کے لیے۔ وہ علم کیا تمہیں نفع دے گا جس علم سے نہ تم عظمت خدا واضح کر سکتے ہو، نہ جس علم سے تم عظمت مصطفیٰ علیہ السلام واضح کر سکتے ہو؟ حضرت بابا سعدی صاحب آپ دیکھیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت لکھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے والد امام المحدثین امام شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمت دہلی میں رہتے ہیں، دہلی مالا میں، اور دہلی شریف میں کتب الاقطاب حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بخت یار کاکی اوشی دہلوی غریب نواز چشتی قدس سر العزیز کا مزار مقدس ہے۔ فرمایا میرے والد صاحب نے حدیث طلباء کو، علماء کو پڑھائی اور اس کے بعد چل پڑے حضرت قطب عالم سیدنا خواجہ قطب الدین بخت یار کاکی اوشی دہلوی غریب نواز، آپ حضور خواجہ خواجگان، خواجہ بزرگ، خواجہ معین الحق والدین سیدنا خواجہ اجمیری کے خلیفہ اعظم ہیں براہ راست، اور سید ہیں آپ، آل رسول علیہ السلام ہیں، اوش کاک میں رہتے تھے آپ، اور خواجہ اجمیری کا گزر ہوا، یہ وہ بھی آل رسول، یہ آل رسول۔ انہوں نے حضرت خواجہ اجمیری کو دیکھا، محبوب کے پیارے بیٹے کو، خود بھی محبوب کے بیٹے تھے، حضور خواجہ اجمیر پر سب کچھ قربان کر دیا۔ حق فرید یا فرید، تو سیدنا قطب عالم حضرت خواجہ قطب الدین بخت یار کاکی، کاک علاقے کا نام ہے، الغرض آپ کے مزار مقدس پر شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے میرے والد گرامی گئے، حاضری دی، اور جب آ رہے تھے نا اس پر وجد کی حالت تھی، اور وہ بابا سعدی صاحب کی ربائی پڑھتے چلے آ رہے تھے۔ وہ 3 مصرے تو علم کے حوالے سے پڑھتے تھے، چوتھا مصرع ذہن سے ایسا محو ہوا کہ آ ہی نہیں رہا، اور جب چوتھا مصرع نہیں ذہن میں آ رہا، مستحضر نہیں ہو رہا، تو وہ پچھلے 3 مصروں سے جو ذوق ہوتا ہے وہ یکدم آ کر منقطع ہو جاتا ہے، بریک لگ جاتی ہے، اور اضطراب اور انقباض کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچانک وہ گلی کا ایک موڑ مڑنے لگے نا، تو ایک بڑے نورانی صورت، نورانی سیرت بزرگ، سراپہ برکت بزرگ سفید داڑھی والے سامنے آ گئے، اور قریب سے گزرتے ہوئے فرمایا علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است۔ وہ چوتھا مصرع پڑھ دیا اس بزرگ نے۔ ہاں جی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی صاحب فوراً ذوق تازہ ہو گیا، طبیعت بحال ہو گئی، بالیدگی روح میں پیدا ہو گئی کہ یہی مصرع تو میں بھولا ہوا تھا، اور اس بزرگ نے تو میرے ساتھ سے گزرتے ہوئے پڑھ دیا۔
علم کے راہ حق نہ نمایت جہالست، وہ علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہوتا، چاہے دستاریں سر پہ ہوں، لوگ تمہیں شیخ الحدیث کہہ رہے ہوں، شیخ التفسیر کہہ رہے ہوں، استاد العلماء کہہ رہے ہوں، تم اپنے طلباء میں بڑے بڑے القابات لے کر ایسے جناب بیٹھے ہوئے ہو، لیکن علم کے راہ حق نہ نمایت جہالتس، وہ علم جو حق کا راستہ نہیں دکھاتا وہ جہالت ہوتا ہے، وہ علم نہیں ہوتا۔ کہتے میں نے جناب چونکہ میری ساری توجہ تھی اس چوتھے مصرے کی طرف، جب مجھے مکمل حظ حاصل ہو گیا روح کو بالغی تو فوراً میری توجہ گئی اس بابے کو کیسے پتا چلا کہ یہ مصرع مجھے بھولا ہوا تھا؟ میں تو ویسے اپنی زبان سے پڑھ رہا تھا، کسی کے آگے اظہار تو نہیں کیا، تو فوراً ذہن میں یہ تو بھائی کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے، ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ، میں فوراً مڑا اور بھاگنے لگ گیا کہ اس بابا جی کو پکڑوں، یہ تو کوئی عظیم ہستی ہیں جو میرے دل کے معاملے پر آگاہ ہیں کہ عبد الرحیم محدث دہلوی کو یہ مصرع چوتھا بھولا ہوا اور میں یاد دلا دوں، ہاں جی، تو یہ تو صاحب نظر ہستی ہیں، ان سے فیض و برکت لینا چاہیے۔ فرمایا جب میں دوڑا تو وہ اگلی موڑ مڑ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ صاحب اتنی تیزی سے یہاں پہنچ گئے ہو، مجھے تم کوئی جسمانی نہیں روحانی ہستی لگتے ہو، نام تو بتاتے جاؤ، فاتحہ تو پیچھے پڑھوں گا ایصال ثواب۔ انہوں نے فرمایا جس سادی کی تم ربائی بھولے ہوئے تھے، بندہ ہمیں سادی است، میں وہی سادی شیرازی ہوں۔ کہاں مزار مقدس شیراز میں اور کہاں دہلی کے گلیوں میں وصال کے صدیوں بعد شاہ عبد الرحیم صاحب کو لوگ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کو پتہ نہیں چلتا، اور پھر خود کہتے ہیں جی ہم تو شاہ ولی اللہ ہی فلسفے پر عمل پیرا ہیں۔ اگر تم شاہ ولی اللہ کو مانتے ہوتے، سند تمہاری پہنچتی ہے ان تک شاہ عبد العزیز تک، لیکن تم ان کے عقیدوں پر نہیں، تم محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقیدوں پر آ گئے، تم نے شریعت کو مذاق بنا دیا ہے، تم نے اصل حقائق کو غلط کر دیا، بدلا دیا ہے۔ تم نام شاہ ولی اللہ کا استعمال کرتے ہو، شاہ عبد العزیز کا استعمال کرتے ہو، لیکن وہابیانہ عقائد تم نے رائج کر دیے، اور یہ تمہیں جواب آئیں گی قبریں تو لگے گی خبریں۔ تو برحال میرے دوستو، بابا شیخ سعدی علیہ رحمت نے صدیوں پہلے یہ بات تحریر فرمائی، اور بات واضح ہے کہ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، تو علم تو ہوتا ہے عظمت محبوب کو واضح کرنے کے لیے، ہاں جی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کو وہی علماء پسند، وہی ربانی علماء ہوتے ہیں جو عظمت محبوب علیہ السلام کو واضح کرتے ہیں، محبوب سے محبت پیدا کرتے ہیں، محبوب کی غلامی میں کائنات کو لے کر آتے ہیں۔ تو الغرض تمہیں ویسے ما زالا لا زالا کے سارے فلسفے آتے ہیں، لیکن تمہیں مسئلہ بن جاتا ہے جہاں انہی قوانین کو سامنے لا کر انہی چیزوں کو استعمال کر کے عظمت محبوب کا جب معاملہ ہے پھر تمہارے علم فیل ہو جاتے ہیں۔ تو الغرض یہ کریم ہستیاں کوئی 849 سال پہلے، کوئی 813 سال پہلے وصال فرما رہے، اور وہ فرما رہے ہیں ثم لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد علیہ السلام۔ فرمایا یہ شروع سے مسلمانوں کی تہذیب ہے، مسلمانوں کا کلچر ہے، مسلمانوں کی روایت ہے، اگر ہم اس چیز سے ہٹ جائیں گے ہم مسلمان نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ تو ہماری تہذیب ہے۔ اب جو چیز ہم پاکستانیوں کی تہذیب میں داخل ہو، اگر ہم کہیں نہیں جی ہم تو انگریزی تہذیب، تو بھائی ہم کاٹھے انگریز بن جائیں گے، آدھے تیتر آدھے بٹیر، لیکن ہم پاکستانی نہیں رہیں گے، مشرقی نہیں رہیں گے، بر صغیر کے باشندے نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اصل ایک ہر قوم کی ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک اخلاق ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا کیا ہے؟ شروع سے لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد علیہ السلام، جیسے ہی محبوب کی ولادت کا مہینہ آئے گا یحتفلون، عرب و عجم میں ہر طرف مسلمان محافل میلاد شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے دوستو جیسے آپ کا دل کرتا ہے نا کہ ہم محبوب کا ذکر عین ولادت مقدسہ والے واقعات پڑھیں سنیں، ہاں جی، محبوب کی ولادت کے دن ہے، مہینہ ہے، تو ایسے ہی ایک دن پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور اخبرنا ام بدء امرے کا، حضور اپنے بدء امر بالکل ابتدائی جو آپ کی حیات طیبہ دنیاوی مقدس کے حالات ہیں وہ خود بیان فرمائیے۔ محبوب بہت خوش ہوئے، آپ جلوہ گر ہو گئے، آپ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہوں
جو میری ولادت مقدسہ سے بھی 3,500 سال پہلے تعمیر کعبہ مکمل کر کے جو بیت اللہ میں انہوں نے میرے حوالے سے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا. تو یہ عیسائی اور یہودی جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں نا جی کہ ذبیح جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور آخری نبی جن کی یہ بشارت ہے وہ جناب اولاد اسحاق علیہ السلام اور بنی اسرائیل میں جلوہ گر ہونے، اور ابھی تک وہ جلوہ گر نہیں ہوئے. نہیں میرے دوستو، ہم آج بھی تورات سے، انجیل سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں اور وادی فاران کے وہ تذکرے، پوری کائنات میں وادی فاران کہا جاتا ہے تو مکہ مکرمہ کی مقدس وادی کو کہا جاتا ہے. الغرض یہ موضوع الگ ہے، وقت ہو گیا انشاءاللہ اس پر بھی کبھی کہ ذبیح اللہ کون ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے یا اسحاق علیہ السلام ہے. آج تک ہمارے علماء ان کے ساتھ اس پر گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہودیت و عیسائیت جتنے بھی بنی اسرائیل کے اہل کتاب ہیں ہر دور میں ان پر حجت قاطعہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ قائم کی گئی ہے. الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، انا بشارت و عیسی بن مریم، میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی اس بشارت جو میری ولادت سے 537 سال پہلے بیت المقدس کے علاقے میں انہوں نے ہزارہا بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور فرمایا انا الرؤيا التي رأتني امي حين حملت بي، اور میں اپنی امی جان کے اس خواب کی تعبیر ہوں کہ جب وہ میرے معاملے میں حملت بھی پریگننسی کے مرحلے میں آ گئی تھی اور پریگننٹ ہوئی تھی تو انہوں نے پہلی رات ہی یہ خواب دیکھا تھا کہ انہا قد خرج منہا نور، کہ ان کے وجود اقدس سے اللہ تعالیٰ نے نور پیدا فرمایا ہے، اور وہ نور بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا اضالہ ما بین المشرق والمغرب، یہاں تک کہ سارے مشرق و مغرب کو اس نور نے ڈھانپ بھی لیا، روشن اور منور بھی فرما دیا. تو وہ 12 ربیع الاول شریف کی رات پیغام بھیجا، حضور جو بشارتیں خواب آپ بھی دیکھتے رہے آج وہ ہستی جلوہ گر. تو پھر محبوب علیہ السلام کے دادا جان نے احکام بھیجے، عظمت والی خواتین بنی ہاشم بنی زہرہ، دایا عظمت والی جناب خواتین کے معاملات کی ایکسپرٹ حضرت ام شفا، ام عبد الرحمن شفا زہریہ، اور حضرت عثمان بن ابی العاص کی امی حضرت فاطمہ ام عثمان جہمیہ کرشیہ، یہ خواتین کے معاملات کی ان کے فرمان پر بات مکمل. حضرت فاطمہ ام عثمان جہمیہ فرماتی ہیں، شہید تو لیلۃ ولادت النبی علیہ السلام عند آمنہ تھا، پوری رات میں نے میلاد مقدس والی امی جان کی خدمت میں گزاری تھی. واللہ ما رأیت شیئا فی البیت الا وجدتہ نورا، اللہ پاک کی قسم نبی پاک علیہ السلام کی ولادت مقدسہ والی رات میں پیاری امی جان سیدہ آمنہ کے گھر کی جس چیز کو دیکھتی تھی ہر چیز مجھے نور کی بنی ہوئی نظر آتی تھی. ہمارے آقا کی آمد کا مرحلہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا. یہ بھائی وعلیکم السلام. حضور ارشاد فرمائیے کہ جو درود تاج میں درود تاج سے ہٹ کر اولیاء کے نام لیے جاتے ہیں، ارشاد فرمائیں یہ نام لینا ٹھیک ہے یا نہیں؟ درود تاج شریف ایک بزرگوں کا مقبول درود پاک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک تو ہے نہیں کہ اگر اس میں کوئی آپ نام ڈال دیں گے یا مزید آقا کریم علیہ السلام کی مقدس صفات اور وہ شان عربی میں مزید ایڈ کر دیں گے تو کوئی قرآن پاک میں اضافہ ہو جائے گا. نہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان اور حدیث پاک ہے. تو جب تو مجمع میں درود تاج پڑھ رہے ہو نا تو پھر جتنا صاحب درود نے لکھا تھا آپ اتنا ہی پڑھا کریں، کیونکہ لوگوں کا ٹائم، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو نماز سے بڑی کوئی جسمانی عبادت نہیں. بخاری مسلم میں حدیث پاک ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں جب جماعت کرواتا ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آج لمبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرات کروں، لیکن پیچھے عورتیں بھی ہوتی ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی. تو عورتیں بالخصوص جن کے بچے شیر خوار ہیں اور نماز کا ٹائم ہو گیا جماعت کا، اور وہ اپنے بچے کو بچی کو جس نے دودھ پینا ہے اس کو چھوڑ کے اس کی امی میرے پیچھے، فرمایا اس وقت عورتیں بھی باجماعت نماز پڑھتی تھیں، تو فرمایا مجھے وہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے لیے جو تڑپ رہے ہیں نا ان کا، بوڑھوں کا، بچوں کا اور بیمار جو میرے مقت ان کا خیال نہ ہوتا
تو میں لمبی قرات، لیکن جیسے ہی میری توجہ ان کی طرف جاتی ہے میں مختصر قرات کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہمیں تعلیم تھی نا۔ تو نماز تک جب مقتدیوں کا خیال کرتے ہو مختصر کرنے کا حکم ہے، تو پھر آپ جناب لوگ آتے ہیں، انہوں نے جا کر دکان کھولنی ہے، ختم شیب میں آپ پھر درود تاج شریف جو شروع کرتے ہیں اور اس میں اضافے۔ بھائی جب آپ اکیلے رات اور دن کو آپ کا عشق اور محبت کا معاملہ ہے، آپ پوری رات ہی اس میں اضافے کر کر کے پڑھتے رہیں گے، لیکن مجمع عام میں نہیں۔ اچھا جی، دوسرا حضور ارشاد فرمائے کہ ہمارے اپنے مسلک کے لوگ سیرت تو بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا عشق نہیں بیان کرتے۔ بھائی یہ پتہ نہیں ہمارے کون سے لوگ ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی بھی ہمارے مہمان عالم دین یا ہمارے جمعہ کے ادھر خطیب، تو چونکہ جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں اور معاشرے میں جس چیز کی کمی نظر آتی ہے تو ہمارے معزز علماء اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ بھئی آج جو ہے نا اس پر تو وہ سیرت طیبہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی تعلیم ذکر کرتے ہیں، لیکن اپنی اس خاص تقریر میں خطبے میں اگر نبی علیہ السلام کے محبت عشق کی بات نہیں ہو پاتی تو آگے پیچھے جو پورا سال، کیونکہ ذکر پھیکا ہے جب تک نہ مذکور ہو، حسن نمکین والا ہمارا نبی، تو ہماری تو کوئی محفل مجلس ذکر محبوب سے خالی ہوتی نہیں، عشق و محبت ہے۔ تو بہرحال ایسا ہے کہ وہ کوئی خاص وجہ ہوتی ہوگی، ورنہ ہمارے علماء تو سب سے زیادہ، کیونکہ سیرت طیبہ پر عمل بھی قبول تب ہوتا ہے جب محبت اور عشق مصطفیٰ علیہ السلام ہوتی ہے، لیکن اپنے خطیب سے، اپنے امام صاحب سے، اپنے رہنما سے آپ بدظن نہ ہوا کریں۔ کوئی ایسا سبب ہوتا ہوگا تو میں نہیں مان سکتا کہ اہل سنت و جماعت کا خطیب اور عالم ہو اور پھر محبوب کی محبت کا درس نہ ہو، تو یہ چیز تو بھائی ہماری روح ہے نا، اس کے بغیر تو معاملہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ مغرب میں نے یہیں پڑھی تھی اپنے بچوں کے پاس، اور اب چونکہ مخدوم پور میں میں نے 1 گھنٹے کا بیان کرنا اور مسلسل رات دن جو ہے وہ سفر ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنا بڑا مجمع مغرب کے بعد ماشاءاللہ مسجد کا حال فل ہے، صحن فل ہے۔ یہ محبت ہے بھئی قادر پرراں ہمارے تمام کے تمام عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سفر شروع کروں گا، رستہ دے دیں گے، آپ اپنی کارروائی جاری رکھیں۔ السلام علیکم۔